اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ وہی ہے جس نے آزاد اور امی لوگوں میں سے ایک عظیم القدر رسول اٹھایا جو تلاوت فرماتا ہے ان پر اللہ کی آیتیں اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اور پہلے تو وہ سب لوگ فکری اور عملی پریشانیوں کے اندر مبتلا تھے۔ آج ہماری سورہ الجمعہ کی آیہ مبارکہ نمبر 2 کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب سید المرسلین سید الانبیاء جناب محبوب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات با کمال کا ذکر کیا، آپ کے اوصاف کریمہ کا ذکر کیا ہے، اور ارشاد فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا۔ پہلی صفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان امی لوگوں میں ایک رسول بھیجا۔ اب یہ امی کے بارے میں کئی اقوال ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ امی اس لیے کہا جاتا ہے اہل عرب کو کہ جیسے باقی اہل کتاب تھے تو اہل عرب اہل کتاب نہیں تھے، ان کے پاس نہ کوئی کتاب آئی تھی ابھی تک اور نہ کوئی ان کے پاس کوئی رسول آیا تھا، چونکہ جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے ہیں وہ عربوں میں نہیں، وہ باقی سارے جتنے بھی آئے تھے وہ سارے کے سارے بنی اسرائیل میں سے تھے۔ جو عربی و نسل رسول اور نبی آئے ہیں وہ پہلے ہیں اور آخری ہیں، اور وہ آپ کے اور ہمارے نبی حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس لیے یہودی اور عیسائی آج تک ماننے کو تیار نہیں۔ یہودی اور عیسائی آج تک اس نسلی تعصب کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، حالانکہ مانتے ہیں کہ آپ سچے نبی ہیں، اس لیے مانتے ہیں، مجبوری ان کی کہ بائبل میں بھی آیتیں موجود ہیں اور تورات شریف میں بھی آیتیں موجود ہیں، یہ ان کی مجبوری ہے، ماننا پڑتا ہے، وگرنہ ان کی بائبل پہ ہی الزام آ جائے گا۔ اس کو ہم تو حق اور سچ مانتے ہیں، اللہ کی کتاب ہے، تورات اس پہ پھر خود وہ الزام لگا بیٹھیں گے۔ میرے پاس جو نسخے پڑھے ہیں بائبل شریف کے، ان میں باقاعدہ واضح طور پہ لکھا ہوا ہے، اور باقاعدہ طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک بھی لکھا ہوا ہے، احمد۔ جو بائبل شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا ہے وہ کیا ہے؟ احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اسی کی گواہی اللہ نے ہمیں قرآن میں بھی عطا فرما دی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خود فرمایا اپنے سارے امتیوں سے کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا اسمہ احمد، اس کا نام کیا ہوگا؟ احمد۔ یہ آیت قرآن میں بھی موجود ہے آج، جو ہمارے لیے سب سے مضبوط دلیل ہے۔ اب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے قبل عربوں میں عربیوں سے کوئی نبی اور رسول نہیں تھا، تو اس لیے انہیں کہا جاتا تھا امیین۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک قول یہ آیا ہے کہ چونکہ یہ سارے لوگ ام القریٰ مکہ مکرمہ کے رہنے والے تھے اس لیے بھی انہیں امی کہا جاتا تھا۔ تیسری بات یہ ہے کہ چونکہ جیسے یہ ماں کی پیٹ سے پیدا ہوئے تھے، ماں کے بطن سے آئے تھے، ابھی اسی حالت پر تھے، ان کے اندر کوئی اور تبدیلی نہیں آئی تھی، اور کسی استاد سے انہوں نے نہیں پڑھا تھا، کسی معلم سے انہوں نے نہیں سیکھا تھا، تو اس لیے بھی انہیں امی کہا جاتا ہے۔ یہ چند ایک جو توجیحات ہیں۔ بعض نے کہا جی کہ امی کا معنی ان پڑھ ہوتا ہے، تو یہ معنی درست نہیں ہے۔ اگر یہ معنی کیا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بعض لوگوں نے یہ بڑا عجیب غلط جملہ لکھ دیا، کیونکہ رسول اللہ کی صفات میں سے ایک صفت امی بھی ہے،
اللہم صلی علی محمد النبی الامی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم امی نبی ہیں، تو نعوذ باللہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی استغفر اللہ ان پڑھ ہیں تو پھر دنیا میں تعلیم کس کے پاس ہے؟ کائنات کا معلم اعظم تو ایک ہی ہے، مخلوق میں سے معلم اعظم تو ایک ہی ہے، اور وہ کون ہے؟ حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب لفظ امی کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی استاد سے دنیا میں نہیں پڑھا، آپ جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، شکم اطہر سے تشریف لائے، آپ اسی حالت میں تھے۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہلے ہی ما کان و ما یکون کا علم عطا فرما دیا تھا۔ آپ نے کسی استاد سے نہیں پڑھا، آپ نے کسی مکتب سے نہیں پڑھا، آپ نے کسی مدرسہ سے نہیں تعلیم حاصل کی، بلکہ آپ کو پڑھانے والا کون ہے؟ اللہ قرآن میں خود فرماتا ہے الرحمن علم القرآن۔ اس عظیم انسان کو تعلیم دینے والے کون ہیں؟ وہ اللہ کی ذات۔ اور قرآن کی آیت مبارکہ ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ یہ بڑے غور سے سننے والے الفاظ ہیں، یہ ایک بڑا فتنہ چل رہا ہے اس وقت پاکستان میں، یہ بہت زیادہ فتنہ ہے، اس پہ بڑی کتابیں جناب لکھی گئیں، اور اس پہ بڑے ہم نے جواب میں اس پہ بڑے آرٹیکل بھی لکھے کہ جی نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کا معنی لکھتے تھے باقاعدہ، یہ لفظ استغفر اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ ہے۔ یہ پاکستان میں اور ہندوستان کے چند ایک ریاستوں میں وہاں سے یہ کتابیں چھپی، شکر ہے بین ہو گئی، پاکستان میں بھی وہ کتابیں بین ہیں اور ختم ہی ہو گئی ہیں، لیکن یہ ایک فتنہ چلا اور اس کے کچھ نہ کچھ عناصر اور اس کے آفٹر شاکس جو ہیں وہ ابھی بھی ہیں، اس لیے یہ اس کی میں وضاحت کر رہا ہوں۔ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے، آپ کو یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ امی وہ ہوتا ہے جو کسی انسان سے نہ پڑھے، جیسے پیدا ہوا ہے ویسے ہی رہے، اور وہ صاحب علم اتنا ہو کہ اسے سب چیز کا علم ہو، اور یہ صفت کائنات میں صرف کس کی ہے؟ آپ کے اور میرے نبی حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امی لقبی، امی لقبی، بڑے ہمارے استاد کرام ایک شعر بڑا پڑھا کرتے ہوتے تھے، یاد ہے، امی لقبی پڑھائے نہیں جاتے، یعنی جن کا لقب امی ہو، امی لقبی پڑھائے نہیں جاتے، انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے۔ اللہ نے آپ کو ایسا حسین و جمیل بنایا اور ایسا عظیم بنایا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کو دنیا میں کسی سے سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں رہی، بلکہ پوری انسانیت نے کس سے سیکھا؟ حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ پر جو وہ لفظ آیا جہاں سے آغاز ہوا، جب آپ نے تبلیغ کا آغاز کیا، وہ کیا لفظ تھا؟ اقرا۔ ابتدا بھی کس سے ہو رہی ہے؟ اقرا سے ہو رہی ہے، اور پڑھیے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ اگر پڑھے ہوئے نہ ہوتے تو جب کوئی آپ ابتدائی بچے کو جب ہم شروع کرواتے ہیں نا جی، کوئی یا تو اس کو جناب آپ الف بے سے شروع کرتے ہیں، یا اے بی سی سے آپ اس سے شروع کرواتے ہیں، ٹھیک ہے، یا اس کو پہلے 1 2 3 سکھاتے ہیں، پہلے ساری چیزیں یہ اس کو سکھاتے ہیں، پھر اسے کہتے ہیں کہ ہاں جی اب یہ تفصیل ہے، اب یہ پڑھو۔ لیکن سرکار کو یہ ایسا نہیں کیا گیا، سرکار کو ڈائریکٹ کیا کہا گیا؟ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ ساری وضاحتیں پہلے ہی، کیونکہ ہمارا رسول پہلے ہی پڑھا ہوا ہے، ہمارے رسول پہلے ہی سب کچھ سیکھے ہوئے ہیں، اللہ نے آپ کو سب کچھ سکھا دیا۔ اللہ اکبر۔ ایک تو یہ امی کی وضاحت جو ہے یہ بڑی ضروری تھی۔ دوسری صفت رسول منہ، انہی عرب میں سے رسول، انہی عربوں میں سے۔ اور یہ بات طے ہے کہ عربوں میں اگر کوئی اور رسول آتا کسی اور جگہ سے تو یہ کبھی بھی تسلیم نہ کرتا۔ اللہ نے انہی میں سے رسول بھیجا ہے، اور یہ شرف ہے اہل عرب کے لیے، آج بھی قیامت تک کے لیے بھی، کہ اہل عرب کو سب سے بڑا اعزاز یہ اللہ نے عطا کیا ہے کہ اللہ نے اپنا آخری نبی خاتم الانبیاء محبوب خدا اللہ نے عربوں میں سے پیدا فرمایا۔ یہ واقعی بہت بڑا اعزاز ہے جو اللہ نے ان کے مقدر میں لکھا ہے، اور یہ اعزاز اب کائنات میں کوئی لے نہیں سکتا، کہ سرکار خود فرماتے تھے میں عربی النسل۔ اس لیے یہ آج بھی ان کا مقام ہے۔
اور تیسری چیز یتلو علیہم آیاتہ، تیسری صفت یہ بیان فرمائی جا رہی ہے کہ یہ ان پر ہماری آیتیں تلاوت کرتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایک آیہ مبارکہ اپنے صحابہ پر تلاوت فرمائی، اپنے امتیوں پر تلاوت فرمائی، اور ایک ایک آیت انہیں سکھائی، اور ایک ایک آیت سکھانے کا آج فیض ہے کہ بحمدہ تعالی قرآن کا ایک ایک حرف آج ہمارے پاس محفوظ ہے۔ تینوں کتابیں جن پر ہمارا ایمان ہے، تورات، زبور اور انجیل شریف، سب محرف ہو گئی، ان کے اندر تبدیلیاں کر دی گئیں، تعریف ہو گئی، لیکن الحمدللہ یہ قرآن وہ کتاب ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، آج بھی محفوظ ترین ہاتھوں میں محفوظ ترین کتاب ہے، جس کا محافظ خود اللہ ہے۔ آپ نے ان میں تلاوت فرمائی۔ اور اگلی چوتھی صفت کیا ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ، ہمارا نبی انہیں پاک کر رہا ہے، کسی میں کفر ہے، کسی میں شرک ہے، کسی میں فساد ہے، کسی میں کینہ ہے، کسی میں غیبت ہے، کسی میں بغض ہے، کسی میں حسد کی بیماری ہے، کسی میں جناب کوئی بیماری ہے۔ ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آیا کیا فرما رہا ہے؟ یزکیہم، ان سب کو ان ساری برائیوں سے پاک فرما رہا ہے۔ اور سرکار نے کیسا پاک فرمایا؟ جو کل تک بتوں کے آگے جھکنے والے تھے اور کئی خداؤں کو ماننے والے تھے، وہ ایسے موحد ہو گئے، ایسے توحید پرست ہو گئے کہ آج مسجد و منبر اور محراب میں ان کے نام ستاروں کی طرح چمک رہے ہیں۔ دنیا میں آج ستاروں کی طرح ان کے نام چمک رہے ہیں اور ان کی روشنی سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ کل تک جو بت پرستی کرتے تھے اور کل تک وہ جناب جو تلواروں سے ننگی تلوار لے کر پھرتے تھے اور لوگوں کے سر اڑا دیا کرتے تھے، ایک بات پر اللہ نے انہیں ایسا عظیم بنایا کہ دنیا میں وہ فاروق اعظم بن کے ابھرے۔ اور پھر دنیا نے کیا کہا؟ نان مسلم نے یہ کہا، ایک مستشرق نے یہ لکھا ہے کہ دنیا پہ اگر ایک اور عمر آ جاتا تو پوری دنیا پر اسلام ہوتا۔ ایک مستشرق کا میں جملہ پڑھ رہا تھا، یعنی مستشرق کہتے ہیں ان عیسائیوں کو جو اسلام پر ریسرچ کرتے۔ یہ اورینٹل کالج ہے، بہت بڑا کالج ہے جہاں میں پڑھتا تھا، ہمارا کالج پنجاب یونیورسٹی میں، تو وہاں ایک بک میں نے یہ باقاعدہ پڑھا کہ اگر دنیا میں ایک اور عمر آ جاتا تو پوری دنیا پر اسلام ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی بت پرست تھے اسلام لانے سے پہلے، اور جب اسلام لانے آئے تو ارادے کس ارادے سے آئے تھے؟ نعوذ باللہ حضور کو شہید کرنے کے لیے گھر سے نکلے تھے تلوار لے کر، کہ میں نے آج ان کو شہید کر دینا ہے، جو ایک اللہ کی بات کرتے ہیں، ہم نہیں مانتے اس کو، لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول نے ان کو کیسا پھیرا کہ جو اسلام کے مخالف تھے وہی بڑے اسلام کے علمبردار ٹھہرے۔ اور اس کے بعد اگلی صفت مبارکہ کیا ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ہمارے رسول انہیں کتاب یعنی قرآن کی تعلیم دیتے ہیں اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ یہ لفظ تعلیم قرآن جو ہے یہ اتنا بڑا منصب ہے، یہ منصب مستفوی ہے۔ قرآن پاک کی تعلیم دینا، لوگوں کو قرآن سکھا دینا، قرآن کے اسرار و معانی سمجھا دینا، یہ کیا ہے؟ اب ظاہر ہے کیونکہ وہ عربی تھے، انہیں قرآن پڑھنے کا تو مسئلہ نہیں تھا، یہ سوچنے والی بات ہے۔ ہمارے ہاں تو ہے نا کہ ہمارے تو لوگوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، چونکہ عجمی لوگ ہیں، ان کی زبان نہیں ہے عربی، اس لیے اہتمام کیا جاتا ہے کہ جناب کوئی ہمیں قرآن پڑھا دے، اس کی تلاوت کرنی آ جائے۔ تو عربوں کے لیے تو یہ مسئلہ نہیں تھا، عرب لوگوں کی تو اپنی زبان ہے۔ جیسے پیدائشی جو بچہ ہے ہمارا وہ پنجابی بولتا ہے، اس کو آتی پنجابی، اردو ہے، پیدائشی بولتا ہے، کیوں؟ گھر میں زبان ہی یہی ہے۔ لیکن اب عربی زبان نہیں آتی، ہماری زبان نہیں ہے۔ اب عربوں میں تو یہ مسئلہ نہیں تھا۔ اب کوئی یہ کہے کہ جناب اللہ کے نبی نے انہیں نازل قرآن پڑھائے، وہ تو انہیں خود آتے تھے، ان کی زبان تھی، قرآن پاک کی آیات آتی تھی۔ قرآن کی تعلیم سے مراد یہ تھا کہ ان کے سامنے اس دین کی، اس آیت کی وضاحت اور تفصیل کہ قرآن کے یہ الفاظ تمہیں بتا کیا رہے ہیں کہ تم نے اپنی زندگی کو کیسے ان میں داخل کرنا ہے، یہ مراد ہے۔
युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, जो हिकमा का के लफ्ज़ है, हिकमत दीन में बहुत ज़रूरी है। क्या बात कब करनी है, किस अंदाज में करनी है, इस बात करने का तरीका क्या होना चाहिए, ये दीन की बात को किस अंदाज में बयान करना चाहिए, हर चीज़ का एक ढंग और तरीका होता है, एक अंदाज़ होता है। मैं उसकी एक मिसाल देता हूँ समझाने के लिए। कोई शख्स जनाब किसी का वालिद आ रहा हो और आप उससे ये कहें जनाब कि आपके वालिद साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, एक ये बात भी है, और दूसरी बात ये है कि आपके तुम्हारी माँ का कसम आ रहा है, बात तो ये भी ठीक है, लेकिन इस पर क्या करेगा, छितर मार देगा। तुम्हें तमीज़ नहीं बात करने की, बात तो सच है, लेकिन ये क्या है, ये हिकमत नहीं है। आपने कहा आपके वालिद साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, तो बड़ा खुश होगा कि जनाब अल्लाह आपको खुश रखे, आपने मेरे वालिद का बड़ा एहतराम से इज़्ज़त से नाम दिया। अब इसी तरह से इस्लाम में हिकमत बड़ी अहम चीज़ है कि इस्लाम को आपने किस अंदाज में लोगों तक पहुँचाना है। एक शख्स है वो नमाज ही नहीं पढ़ता, आप उसको पकड़े, आप जनाब 5 वक्त की नमाज़ पढ़ो, वरना तुम तो अल्लाह के यहाँ मग़ज़ूब अलैहि पढ़ जाओगे, तुम पे तो अल्लाह का ग़ज़ब हो जाएगा। वो तो नहीं पढ़ेगा। अब एक ही नहीं पढ़ता, 5 से शुरू कर लेगा, नहीं करेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, कहने लगा या रसूल सल्लम, मैं इस्लाम लाता हूँ लेकिन 5 नमाज़ें नहीं पढ़ी जाएंगी मुझसे, मैं नहीं पढ़ सकता। अगर आप मुसलमान करना चाहते हैं तो मुझे कर लें, इस बुनियाद पर मैं इस्लाम में आता हूँ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी पढ़ेगा? कहा जी 1 पढ़ूँगा। सरकार ने फरमाया ठीक है 1 ही पढ़। ये क्या है? ये हिकमत है। ये नहीं फरमाया कि नहीं भाई इस्लाम में तो 5 नमाज़ें फ़र्ज़ हैं, 5 मानेगा पढ़ेगा तो आप, वरना नहीं। सरकार ने हिकमत अपनाई। सरकार ने फरमाया 1 पढ़ेगा। जी सरकार 1 मैं पढ़ूंगा। कौन सी पढ़ेगा? जी मेरी मर्ज़ी है कि फ़लाँ नमाज में 1 पढ़ूँ। तो फरमाया ठीक है, अपनी मर्ज़ी की 1 पढ़ लेना। उसने शुरू की, आहिस्ता आहिस्ता साथ साहबा ने दावत दी, सरकार ने दावत दी, तो उनको आते हुए देखता, अच्छा जी दूसरी भी पढ़ लेते, अच्छा सारे जा रहे हैं मैं बैठा हूँ, चलें ये भी पढ़ लेते हैं। चंद दिन गुजरे, 5 वक्त का बाजमात सफ़े अव्वल का नमाजी बन गए। तो ये इसको क्या कहते हैं? हिकमत। और बड़ी हज़ारों मिसालें हैं दीन की। तो हिकमत आपने सिखाई लोगों को। व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी दलालिन मुबीन, और इससे पहले ये लोग खुली गुमराही में थे, गुमराह थे। अरब का कल्चर गुमराही का था, सरकार ने उन्हें एजुकेट किया। अल्लाह की ज़ात हमें भी कुरान की तालीम अता फरमाए। उसकी बारगाह में हज़ार शुक्र है कि वो हमें रोज़ाना तालीम कुरान और हिकमत कुरान का हमें मौका नसीब फरमाता है। अल्लाह ताला हमें तादम मर्ग ये नसीब फरमाए। आमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल।